بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول انکانا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مگر یہ آدمی اپنے آپ کو دیوتا کہتا ہے اور دیوتا سے مقابلہ دیوی کو کرنا چاہیے، جوزف نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ عام آدمی ہے، دیوتا نہیں، اور اس کا مقابلہ کرنا دیوی کی توہین ہے۔ اگر یہ تم سے جیت گیا تو میں اسے یہیں کھڑے کھڑے بھسم کر دوں گی، میرا وعدہ ہے۔ دیوی نے جواب دیا، جوزف تم اس سے بات کرو کہ یہ اگر بعد میں ہمیں چھوڑ دیں اور تمہاری مرضی پر چلنے دیں تو ٹھیک ہے، تم میری ران کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر باقی ساتھیوں کو کھلا دو۔ عمران نے دبے لہجے میں اردو میں جوزف سے کہا، اور اس کے سوا اب چارہ بھی کیا تھا؟ عمران کے سامنے اپنا عظیم مقصد تھا جس کے لیے وہ افریقہ کے اس جنگل میں آیا تھا۔ ملک کی عزت اور سالمیت کا سوال تھا۔ اس کے لیے تو اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی بھی کام آ سکتی تھی۔ وہ ایسا کرنے سے کبھی دریغ نہ کرتا۔ یہاں تو تھوڑے سے گوشت کا سوال تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، جوزف نے بھی اردو میں جواب دیا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عمران کا گوشت کاٹے گا۔ جلدی جواب دو ورنہ پیچھے ہٹ جاؤ، دیوی نے چیخ کر جوزف سے کہا۔ مان جاؤ جوزف، اس میں ہم سب کی زندگی اور ملک کی عظمت کا سوال ہے، عمران نے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس آدمی سے مقابلے کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری چند شرائط ہیں۔ جوزف نے عمران کی ضد پر دیوی کو جواب دیا۔ کیا شرائط ہیں، بولو؟ دیوی نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اسے پہلی بار اس طرح کے حالات سے نمٹنا پڑ رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قبیلے والوں کے لیے خدائی فرمان کا درجہ رکھتا تھا۔ اگر میں اس دیوتا سے مقابلہ کروں اور جیت جاؤں تو پھر یہ دیوتا اور ان کے متعلق میں جو بھی فیصلہ کروں، تمام قبیلے والے اور دیوی کو اس فیصلے کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جوزف نے پہلی شرط پیش کی۔ مجھے منظور ہے، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تو اس آدمی سے جیت گیا تو اس کے ساتھی تیرے قبضے میں ہوں گے اور ان کے متعلق فیصلہ کرنے کا تمہیں اختیار ہوگا۔ دیوی کے لہجے میں مسرت تھی کیونکہ وہ عمران کو ختم کرنا چاہتے تھے، باقی لوگوں سے اتنا انہیں خوف نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ مجھے قبیلے کا سردار تسلیم کر لیا جائے گا، جوزف نے کہا۔ منظور ہے، دیوی نے جواب دیا۔ ہاں منظور ہے، ہمیں دیوی کا فیصلہ منظور ہے، تمام وحشیوں نے چلا کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس دیوتا کا مقابلہ کرتا ہوں، جوزف نے چلا کر کہا اور پھر نیزہ تان کر عمران کی طرف بڑھا۔ تمام مجمع ساکت ہو گیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے جوزف اور عمران کو دیکھ رہے تھے۔ عمران کے ساتھی کھمبوں کے ساتھ بندھے ہوئے بڑی پریشانی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل دھڑک رہے تھے کہ نہ جانے اب کیا ہو۔ کیونکہ جوزف کی آواز بدلی ہوئی تھی اس لیے وہ جوزف کو نہیں پہچان سکے تھے۔ یہ ایک عجیب و غریب مقابلہ تھا جوزف اور عمران کے درمیان۔ جوزف جب عمران کے قریب آیا تو عمران نے دیکھ لیا کہ جوزف اپنی اصلی شکل میں ہے، اور یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے۔ اگر جوزف سردار بن بھی جاتا تو بعد میں پہچان لیے جانے پر معاملہ دوبارہ خراب ہو جاتا۔ اس سے نبٹنے کے لیے عمران نے ذہن میں فوراً ہی ایک سکیم سوچ لی۔ رک جاؤ، تم میرے قریب مت آؤ، میں پھونک مار کر تمہاری شکل تبدیل کر دوں گا، عمران نے چیخ کر کہا۔ تم کچھ کرو، بہرحال میں سردار بننے کے لیے ہر شرط پوری کروں گا، جوزف جواباً عمران سے بھی زیادہ اونچے لہجے میں بولا۔ تو پھر لو، آج کے بعد تم اپنی اصلی شکل میں نہیں رہو گے، عمران نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ پھر عمران نے اچھل کر ایک زوردار نعرہ مارا اور دوسرے لمحے اس نے اپنا ہاتھ جوزف کے چہرے کی طرف بڑھا کر اسے ریشہ زدہ افراد کی طرح ہلانا شروع کر دیا۔ جوزف عمران کی سکیم سمجھ چکا تھا، اس لیے جیسے ہی عمران نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا وہ ایک زوردار چیخ مار کر الٹ گیا، لیکن زمین پر گرتے ہی تڑپ اٹھا۔ ہا ہا ہا، عمران نے ایک بھیانک کہا مارا۔ تم پر میرا عطاب نازل ہو چکا ہے، تمہاری شکل تبدیل ہو گئی ہے۔ ہا ہا ہا، عمران دیوانوں کی طرح کہہ مار رہا تھا، اور جوزف نے بوکھلا کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ وہ لاجواب اداکاری کر رہا تھا۔ زلار، ہمارے قریب آؤ، اچانک دیوی نے چیخ کر جوزف کو حکم دیا، اور جوزف پلٹ کر دیوی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے منہ کے آگے سے شیر کا سر اٹھایا تو دیوی تو ایک طرف رہی، باقی لوگ بھی چونک پڑے، کیونکہ اب وہ زلار کا نہیں جوزف کا چہرہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، دیوی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ڈابکر نے شدید حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ خیال آیا
کہ یہ کہیں عمران وغیرہ کا ساتھی نہ ہو، لیکن پھر اس نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا کیونکہ پوائنٹ 4 پر ویژن مشین پر جب اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو چیک کیا تھا اس وقت اسے جوزف کی شکل نظر نہیں آئی تھی، کیونکہ جوزف اس وقت جھونپڑی میں پہرا دے رہا تھا۔ لیکن یہ مسئلہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران نے زلار کی شکل کیسے بدل دی ہے۔ بہرحال عمران کی سکیم کامیاب ہو گئی، اب جوزف محفوظ ہو گیا تھا۔ جاؤ مقابلہ کرو، دیوی نے الجھن زدہ لہجے میں جوزف سے کہا، اور جوزف واپس پلٹ پڑا۔ عمران کے ساتھی جو دور ہونے کی وجہ سے اس صورتحال پر بے حد پریشان تھے، انہیں اس سچویشن پر بہت حیرت ہوئی۔ اب جوزف واپس پلٹ پڑا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا عمران کی طرف بڑھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر یہ عمران کے گوشت کاٹنے والا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بہرحال اب تو مجبوری تھی، جبکہ خود عمران اس بات پر اصرار کر رہا تھا۔ وہ نیزہ تانے عمران کی طرف بڑھا اور عمران اطمینان سے اپنی جگہ پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جوزف نے قریب آتے ہی پھرتی سے نیزہ عمران کی طرف اچھال دیا۔ عمران اچھل کر ایک طرف ہو گیا اور نیزہ اس کے جسم سے چند انچوں کے فاصلے پر سے گزر گیا۔ اچانک عمران نے اچھل کر جوزف پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک خطرناک فلائنگ کک تھی، مگر مقابلے میں بھی جوزف تھا، چنانچہ وہ پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور عمران اڑتا ہوا نیچے زمین پر جا گرا، مگر گرتے ہی وہ اس طرح اچھل کر کھڑا ہوا جیسے وہ سرے سے گرا ہی نہیں تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ تھوڑی دیر مجھ سے لڑو، پھر میں اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دوں گا، عمران نے دبے دبے لہجے میں جوزف سے کہا، اور جوزف کے چہرے پر بے بس مسکراہٹ دوڑ گئی، اور دوسرے لمحے اس نے عمران پر ایک دفعہ پھر حملہ کر دیا۔ عمران اس دفعہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں بلکہ جم کر کھڑا رہا۔ جوزف جیسے ہی عمران سے ٹکرایا، عمران تھوڑا سا جھکا اور پھر وہ جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا تو جوزف جیسا دیو ہیکل آدمی اس کے سر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ مجمع پر ایک حیرت انگیز سکوت چھایا ہوا تھا۔ لوگ بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جوزف نے اٹھ کر ایک بار پھر عمران پر حملہ کر دیا۔ یہ فلائنگ کک تھی۔ عمران نے ڈاج دینے کی کوشش کی، مگر جوزف کی دونوں لاتیں عمران کے سینے پر زور سے لگیں اور عمران اچھل کر زمین پر جا گرا۔ پھر جوزف نے اٹھنے میں پھرتی دکھائی اور پھر اٹھتے ہوئے عمران کے چہرے پر لات مار دی، مگر عمران نے اس کی ٹانگ پکڑ کر مروڑ دی اور جوزف بل کھاتا ہوا نیچے گر پڑا۔ پھر عمران نے اس پر ٹھوکروں کی بارش کر دی، مگر چند لمحوں بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ان دونوں کے درمیان باکسنگ شروع ہو گئی۔ پھر مجمع یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جوزف نے ایک زوردار مکہ عمران کے منہ پر مارا اور عمران اوہ کرتا ہوا زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ سارا پنڈال عمران کو گرتے دیکھ کر زوردار نعروں سے گونج اٹھا۔ وحشی اپنے ہونے والے سردار کی جیت پر دیوانہ وار رقص کرنے لگے۔ پھر دیوی کے اشارے پر چند وحشی نیزے تانے بے ہوش عمران کی طرف بڑھے، مگر جوزف جو ایک فاتح کی طرح بے ہوش عمران کے پاس کھڑا تھا چیخ اٹھا، خبردار اگر کوئی آگے بڑھا، اور اچھلتے کودتے وحشی جوزف کی دھاڑ سن کر رک گئے۔ سردار میں نے بننا ہے، اس لیے تمام کام میں خود کروں گا، جوزف نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، اور وہ واپس مڑ گئے۔ جوزف واپس مڑا اور پھر پروقار چال چلتے ہوئے دیوی کے قریب جا کر ادب سے جھک گیا۔ شاباش زلار، ہم تم سے بے حد خوش ہیں، اب تم اس کا گوشت اپنے ساتھیوں کو کھلا کر شرط مکمل کر لو۔ دیوی نے جوزف کو حکم دیا اور جوزف الٹے قدموں مڑ کر عمران کی طرف بڑھ آیا۔ یہ مرحلہ بے حد نازک تھا اور جوزف سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ نیزہ اٹھا کر دیوی کے سینے میں گھونپ دے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، مگر پھر وہی وحشی قبیلے کے افراد سے ڈرتا تھا کہ اگر سب مل کر دیوی کا انتقام لینے پر تل گئے تو اس کی جان بچانی مشکل ہو جائے گی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا عمران کے قریب آیا۔ عمران بدستور بے ہوش پڑا تھا۔ وہ عمران کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور پھر اس نے دبے لہجے میں کہا جیسے وہ منتر پڑھ رہا ہو، باس یہ تم نے مجھے کس مشکل میں پھنسا دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ عمران نے آنکھیں بند رکھیں اور بڑبڑاتے ہوئے کہا، جوزف ہمت کرو، تھوڑی سی قربانی سے اگر ہم قبیلے کو اپنے ساتھ ملا لیں تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا، مگر باس دیوی تو تب بھی سفید فاموں کے ہاتھ میں ہے، اس کا کیا علاج ہوگا؟ جوزف نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر تم تمام قبیلے کو اپنے ساتھ ملا لو دیوی کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، تو پھر میں کون سی جگہ کا گوشت کاٹوں؟ جوزف نے یوں پوچھا جیسے اسے یہ سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ وہ کون سی جگہ کا گوشت کاٹے۔ میری بائیں ران سے ایک بوٹی اتار لو، عمران نے بڑے اطمینان سے کہا جیسے وہ اپنے جسم سے گوشت علیحدہ کرنے کا حکم دینے کے بجائے کسی اور کے متعلق حکم دے رہا ہو۔ اچھا باس، تمہاری مرضی، مگر میں ساری عمر اپنے آپ پر لعنت بھیجتا رہوں گا، جوزف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑھ کر ایک طرف پڑا ہوا اپنا نیزہ اٹھایا اور پھر دوبارہ عمران کی طرف بڑھا۔
سارے پنڈال پر موت کا سسکوت طاری تھا۔ عمران کے ساتھیوں کی بری حالت تھی، وہ بری طرح کسمسا رہے تھے، دل اس تیزی سے دھڑک رہے تھے کہ جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ ابھی جوزف عمران کے قریب نہیں آیا تھا کہ اچانک دیوی کے پیچھے بیٹھے ہوئے اس کے سفید فام غلاموں میں سے ایک تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، اس نے گرجدار آواز میں جوزف سے کہا۔ اس کی آواز نے پورے پنڈال کو یوں چونکا دیا جیسے بم کا دھماکہ ہوا ہو۔ بیٹھ جاؤ نمبر 6، تم کیا چاہتے ہو؟ پاس بیٹھے ہوئے ڈاکٹر نے انتہائی سخت لہجے میں اس سفید فام سے مخاطب ہو کر کہا جس نے جوزف کو روک دیا تھا۔ باس، یہ غلط ہے، اس طرح ایک بے ہوش آدمی کا گوشت کاٹنا انکانا قبیلے کی روایت کے خلاف ہے۔ اس نے بھی جواباً سخت لہجے میں ڈاکٹر سے کہا، خاموش ہو جاؤ، جو ہم حکم دیں گے وہی ہوگا۔ آگے بیٹھی ہوئی دیوی نے جھنجھلا کر نمبر 6 سے کہا، لیکن اس کی آواز قبیلے تک پہنچ گئی تھی، چنانچہ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ دیوی کا غلام ٹھیک کہتا ہے، مرے ہوئے کا گوشت کاٹنا اس بہادری کی توہین ہے۔ اچانک ان میں سے ایک دو ہیکل آدمی نے چیخ کر کہا، اور پھر پورے مجمع میں شور مچ گیا۔ پورا قبیلہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ سب ایک دوسرے سے چیخ چیخ کر اپنا اپنا عقیدہ واضح کر رہے تھے۔ خاموش ہو جاؤ، میری بات سنو، اچانک دیوی نے کھڑے ہو کر غضبناک لہجے میں کہا، لیکن وحشیوں کا غصہ ایک دوسرے کے سامنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ دوسرے لمحے پورا پنڈال چیخوں اور نعروں سے گونج اٹھا۔ وحشی ایک دوسرے سے لڑ پڑے، پھر وہاں بے دریغ نیزوں کا استعمال شروع ہو گیا۔ جوزف، جو عمران کے قریب اس تمام صورتحال پر حیران کھڑا تھا، زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنا نیزہ بلند کیا اور پھر پلک جھپکتے ہی اس کا نیزہ بجلی کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا کھڑی دیوی کے سینے میں ترازو ہو گیا۔ ایک زوردار بھیانک چیخ دیوی کے منہ سے نکلی اور وہ پھر اوندھے منہ سٹیج سے نیچے آ گری۔ دیوی کو یوں گرتے دیکھ کر لڑنے والے وحشی یکدم رک گئے۔ وہ سب حیرت اور الجھن سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ دیوی بھی اس طرح مر سکتی ہے۔ جوزف کا نیزہ دیوی کے دل میں گھس چکا تھا، اس لیے دیوی نیچے گر کر تڑپ بھی نہ سکی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ دیوی کے نیچے گرتے ہی اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے سفید فام چیختے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیوی کو مار ڈالا گیا، دیوی تم سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے، اب تم سب پر تباہیاں نازل ہوں گی۔ ڈاکٹر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اور پھر وحشی اندھا دھن جوزف اور عمران کی طرف بھاگ پڑے۔ عمران دیوی کے گرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا کالے دیو؟ اب ہماری جان کی خیر نہیں۔ عمران کا چہرہ غصے کا مظہر بن چکا تھا۔ جوزف کی یہ حرکت قطعی لاشعوری تھی، اب وہ پچھتا رہا تھا۔ وحشیوں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر عمران چیخا، ہوشیار جوزف، اور جوزف سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس نے تیزی سے جیب سے ہاتھ نکال کر دستی بم نکالا اور اس کی پن کھینچ کر اس نے وہ بم وحشیوں کی طرف اچھال دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ان کی طرف بڑھتے ہوئے وحشیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ باقیوں کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور دوسرے لمحے ارد گرد وحشیوں نے اپنے نیزے پوری قوت سے اچھال دیے۔ عمران اور جوزف پھرتی سے نیچے گرے اور نیزوں کی بارش ان کے اوپر سے ہوتی ہوئی گزر گئی۔ البتہ 2 نیزوں نے جوزف اور عمران کو ڈھونڈ ہی لیا۔ رک جاؤ، میں دیوی کا مہا پجاری ہوں اور تمہیں حکم دے رہا ہوں، ڈاکٹر نے ہاتھ بلند کر کے چیخ کر کہا، اور پھر چیخوں اور کراہوں کا شور مدھم پڑ گیا۔ نیزہ جوزف کے بازو میں لگا تھا اور عمران کی ٹانگ میں دونوں ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ اس دشمن کو الٹا لٹکا دو، اب بھی وقت ہے، اس کی قربانی سے تم دیوی کو خوش کر سکتے ہو، ڈاکٹر نے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور پھر وحشی ایک بار پھر جوزف اور عمران کی طرف دوڑ پڑے۔ ڈاکٹر کے پیچھے کھڑا ہوا بلیک زیرو بے بسی سے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ یہاں پنڈال میں آتے وقت ڈاکٹر نے سب کو قطعی غیر مسلح ہو کر چلنے کا حکم دیا، اور پھر اس وقت بلیک زیرو کے پاس ریوالور تک نہیں تھا۔ جلد ہی بے ہوش عمران کو ایک کھمبے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ جلدی کرو، اس کا گوشت کاٹ کر اپنے ساتھیوں کو کھلا دو، جلدی کرو ورنہ دیوی کا عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے غصے کی وجہ سے جھاگ بہہ رہی تھی۔ وہ خود بھی غیر مسلح ہونے کی بنا پر بے بس تھا، اس لیے وہ وحشیوں کو آگے بڑھا رہا تھا۔ پھر وحشی نیزے تان کر عمران کی طرف بڑھے۔ ادھر جوزف کو ہوش آ چکا تھا، وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بازو میں گھسا ہوا نیزہ ایک جھٹکے سے نکال لیا۔ ٹھہرو، میں زلار تمہیں حکم دے رہا ہوں، رک جاؤ، اس نے اپنے خون سے تر نیزے کو بلند کرتے ہوئے چیخ کر کہا، اور عمران کی طرف بڑھتے ہوئے وحشی رک گئے۔ وہ لوگ خود پاگل ہو رہے تھے کہ کس کی بات مانیں اور کس کی نہ مانیں۔ زلار کو مار ڈالو، یہ دیوی کا قاتل ہے، اب یہ سردار نہیں بن سکتا، ڈاکٹر نے چیخ کر کہا۔ نہیں، اس نے دیوی کو نہیں مارا، ایک آدمی بھلا دیوی کو کیسے مار سکتا ہے؟
وحشیوں میں سے ایک نوجوان نے چیخ کر زلار کی حمایت کی، شاید وہ زلار کا کوئی قریبی دوست تھا۔ بوکا ٹھیک کہتا ہے، ایک آدمی بھلا دیوی کو کیسے مار سکتا ہے؟ دیوی کسی اور کی پراسرار قوت سے ہم سے بچھڑ گئی ہے۔ سب وحشیوں نے چیخ چیخ کر اس نوجوان جس کا نام بوکا تھا کی حمایت کی اور ڈانپ کر بوکھلا گیا۔ اسے سچویشن کنٹرول کرنی مشکل ہو رہی تھی۔ تو رک جاؤ، آج کا جشن ملتوی کر دو، کل پھر یہ جشن ہوگا، تب تک دیوی کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے گا۔ اس نے کوئی اور راہ نہ دیکھتے ہوئے جشن ملتوی کر دینے کی تجویز پیش کر دی۔ نہیں، یہ جشن ملتوی نہیں ہو سکتا۔ اگر آج بھیٹ نہ دی گئی تو کل تک دیوی کا عذاب ہم پر نازل ہو چکا ہوگا، بوکا نے چلا کر کہا، اور پھر سب وحشیوں نے چیخ چیخ کر اس کی حمایت کرنی شروع کر دی۔ وہ سب عمران کو ابھی بھیٹ چڑھانے پر زور دے رہے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں عمران نے کسی پراسرار قوت سے زلار کے ہاتھوں سے نیزہ جھپٹ کر دیوی کی طرف پھینکوا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اس آدمی کو دیوی کی بھیٹ چڑھا دو، ڈاپکر نے صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے کہا۔ تم کون ہوتے ہو حکم دینے والے؟ میں اس قبیلے کا سردار ہوں، دیوی کی عدم موجودگی میں میرا حکم چلے گا۔ جوزف جو خاموش کھڑا تھا چیخ پڑا، نہیں، دیوی کی شرط پوری کیے بغیر تم سردار نہیں بن سکتے۔ ڈاپکر چیخا، میں ابھی دیوی کی شرط پوری کرتا ہوں۔ جوزف جھنجھلا کر بولا اور اس نے ایک وحشی کے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا خنجر گھسیٹا اور لپک کر الٹے لٹکے ہوئے عمران کی طرف بڑھا۔ دوسرے لمحے اس کا خنجر فضا میں چمکا اور عمران کی اس ٹانگ کے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کٹ کر علیحدہ ہو گیا جہاں پہلے نیزہ گھسا تھا۔ عمران کی ٹانگ سے خون پہلے ہی بہہ رہا تھا، ٹکڑا کٹنے کے بعد زیادہ تیزی سے بہنے لگا۔ جیسے ہی جوزف نے عمران کی ٹانگ سے گوشت کا ٹکڑا کاٹا، تمام وحشی خوشی سے اچھل پڑے۔ جوزف ٹکڑا لیے بھاگتا ہوا اس طرف بڑھا جدھر عمران کے ساتھی کھمبوں سے بندھے کھڑے تھے۔ پہلے نمبر پر صفتر تھا۔ جوزف تم؟ صفتر حیرت سے اور غصے سے چیخ پڑا، جلدی کرو، یہ ٹکڑا چبا کر پھینک دو ورنہ عمران کی جان خطرے میں ہے۔ جوزف نے اس سے کہا اور پھر خنجر سے عمران کے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر صفتر کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹتا ہوا سب ساتھیوں کے منہ میں ڈالتا گیا اور عمران کی جان بچانے کے لیے سب ساتھیوں کو مجبوراً عمران کا گوشت کھانا پڑا۔ ویسے یہ ان کی زندگی کا بھیانک تجربہ تھا جسے وہ کسی قیمت پر دہرانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں سردار ہو گیا ہوں، میں نے دیوی کی شرط پوری کر دی ہے، جوزف نے پلٹ کر کہا، اور سب وحشی جو دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے خوشی سے چیختے ہوئے اس کی حمایت کرنے لگے۔ نہیں، تم نے دیوی کی شرط پوری نہیں کی۔ دیوی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر کھلایا جائے، بلکہ اس کا پورا گوشت کاٹ کر اس کے ساتھیوں کو کھلایا جائے۔ ڈاپکر نے چیخ کر کہا، نہیں، دیوی کی شرط پوری ہو گئی ہے، ہم زلار کو سردار تسلیم کرتے ہیں۔ تمام وحشی زلار کی حمایت میں بولنے لگے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں زلار کو سردار تسلیم کرتا ہوں۔ ڈاپکر نے وحشیوں کو یوں زلار کی حمایت میں دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے اور پھر زلار کے نام کے نعروں سے پورا پنڈال چیخ اٹھا۔ میں زلار تمہارا سردار تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آدمی کو نیچے اتار کر اس کا خون فوراً بند کیا جائے۔ میں کل ان کے متعلق فیصلہ کروں گا، ان سب کو شاہی جھونپڑیوں میں قید کیا جائے۔ جوزف نے چیخ کر حکم دیا اور چند لمحوں بعد جوزف کے حکم کی تعمیل ہو چکی تھی۔ عمران کے زخم پر مخصوص جڑی بوٹیوں کا لیپ لگایا گیا جس سے اس کا خون بند ہو گیا اور عمران سمیت باقی ساتھیوں کو کھمبوں سے کھول کر شاہی جھونپڑیوں میں پہنچا دیا گیا۔ تم میرے ساتھ آؤ زلار، ڈبکر نے جوزف سے کہا، اور پھر میگانا کے مردہ جسم کو اٹھا کر تمام سفید فام جنگل کی طرف بڑھ گئے۔ جوزف ہاتھ میں نیزہ لیے ان کے ساتھ تھا۔ ایک بہت بڑے ہال میں یہ سب لوگ موجود تھے۔ ڈابکر کے بائیں ہاتھ پر جوزف بحیثیت سردار کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نمبر 6 کی صورت میں اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ یہ بہت برا ہوا، بہت ہی برا ہوا، ڈابکر الجھن زدہ لہجے میں بڑبڑایا۔ جوزف خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ زلار، اب تمہیں ہمارے حکم پر چلنا پڑے گا، ورنہ تم جانتے ہو کہ اتنی طاقت رکھتے ہیں ہم کہ پوری بستی کو بھسم کر دیں گے۔ تمہارا ایک ایک آدمی دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ڈابکر اس بار جوزف سے مخاطب تھا۔ وہ جوزف کو دھمکا رہا تھا۔ جوزف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ مجھے، جو انکانا قبیلے کا سردار ہے؟ تم ہمارے غلام ہو، سنا تم نے؟ اگر تم نے کوئی حرکت کی تو میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی تکا بوٹی کروا دوں گا۔ جوزف غصے سے چیخ اٹھا۔ میری بات سنو زلار۔ نمبر 6 اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اسے سمجھاؤ نمبر 6، یہ ابھی نیا سردار بنا ہے اس لیے شور مچا رہا ہے۔ ڈابکر نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا، میں کسی کی بات نہیں سنتا۔ جوزف نے سخت لہجے میں کہا، مگر نمبر 6 اسے گھسیٹ کر ایک طرف لے گیا۔ بات سنو جوزف، اطمینان سے کام کرو۔ نمبر 6 نے سرگوشی کے انداز میں
जोसेफ से कहा और जोसेफ अपना असली नाम सुनकर चौंक पड़ा। वो बड़ी हैरत से नंबर 6 को देख रहा था। मैं नशारा हूँ, नंबर 6 के रूप में। ब्लैक ज़ीरो ने जोसेफ की हैरत दूर करने के लिए कहा। ओह, जोसेफ ने इत्मीनान का सांस लिया। सुनो, तुम इत्मीनान से काम करो और फिलहाल नरमी से काम लो। जल्द ही हम इस ग्रुप पर काबू पा लेंगे तो इनसे अपनी मर्जी का इंतकाम लेंगे। तुम कबीले को अपने हाथ में लेने की कोशिश करो, ब्लैक ज़ीरो ने जोसेफ को समझाया। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। जोसेफ सिचुएशन को समझ चुका था और फिर वो हाल के कोने से वापस कुर्सियों की तरफ बढ़ आए। क्या ख्याल है ज़लार, क्या तुम अब भी हमारे खिलाफ चलोगे? डाबकर ने मायनी खेस लहजे में जोसेफ से पूछा। उसका ख्याल था कि नंबर 6 ने अपनी ताकत के मुतल्लिक काफ़ी तफसील से ज़लार को आगाह कर दिया होगा। नहीं जनाब, मैं आपका खादिम हूँ, जैसे आप हुक्म करें। जोसेफ ने इस बार दांत निकालते हुए जवाब दिया और डाबकर के ज़ोरदार फातिहाना कहके से हाल गूंज उठा। तुम अब जाओ और सुबह को इमरान और उसके साथियों को हमारे पास ले आना, हम खुद उन्हें सज़ा देंगे। तुम कबीले में मशहूर करवा दो कि देवी ने उनसे इंतकाम लिया है और मक्खी बनाकर उड़ा दिया है। डाबकर ने मुस्कुराते हुए कहा। मक्खी? जोसेफ अपने लहजे की हालत न छुपा सका। हाँ हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे कबीले की रवायत है कि मक्खी बनना सख्त तरीन अजाब है? इस बार डाबकर के लहजे में हैरत थी। वो तो ठीक है, मगर कबीले वालों ने शक किया तो? जोसेफ ने फौरन बात बनाते हुए कहा। ओह, तुम घबराओ नहीं, तुम कबीले के सरदार हो, तुम पर कबीले वाले शक नहीं कर सकते। डाबकर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। ठीक है, मैं सुबह को उन लोगों को यहाँ भेज दूंगा। जोसेफ ने खड़े होते हुए कहा। हाँ, इन सब को बांध कर झाड़ी के करीब डाल देना, हम उन्हें उठाकर अंदर ले आएंगे। डाबकर ने कहा और जोसेफ ने रजामंदी से सर हिला दिया। नंबर 6, ज़लार को बाहर छोड़ाओ। डाबकर ने ब्लैक ज़ीरो को हुक्म दिया और फिर ब्लैक ज़ीरो और जोसेफ हाल से बाहर निकल आए। सुनो जोसेफ, ये फ़ोटो लो और इसे इमरान को दे देना और कहना कि इस फ़ोटो वाले आदमी का मेकअप करके मुझसे 2 घंटे बाद यहीं मिले, मैं उसका इंतज़ार करूँगा। ब्लैक ज़ीरो ने जोसेफ को एक फ़ोटो देते हुए कहा और जोसेफ सर हिलाकर वापस बस्ती की तरफ चल दिया। चंद लम्हों बाद वो जंगल में गायब हो चुका था। इमरान के गिर्द तमाम मेंबर्स इकट्ठे थे। इमरान की टांग पर जड़ी बूटियों का लेप चढ़ा हुआ था। गो उसकी टांग में शदीद दर्द था, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। क्यों दोस्तों, कैसा रहा मेरा गोश्त? मेरे ख्याल में कड़वा ही होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए सफ्तर से पूछा। इमरान साहब, हमारी ज़िंदगी का ये सबसे भयानक तरीन वाक़या है, सफ्तर ने जवाब दिया। परवाह न करो, अभी तो मैंने तुम्हारा गोश्त खाना है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सब हंस दिए। ये जोसेफ ने अच्छा चक्कर चलाया है, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, जोसेफ बेहद तेज़ निकला है, इमरान ने जवाब दिया। वो मोसियो नशारा न जाने कहाँ गायब हो गए हैं, सफ्तर ने इमरान से पूछा। इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला और जोसेफ अंदर दाखिल हुआ। आ गए सरदार अनकाना, क्या हुक्म है हमारे मुतल्लिक? इमरान ने उसे देखते ही हाँक लगाई। बॉस, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, जोसेफ ने कहा और फिर वो इमरान के सामने झुक गया। और फिर ये देखकर सारी टीम की हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं कि जोसेफ की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल रहे थे। अरे अरे, तुम क्यों रो रहे हो? क्या कोई चीज़ नज़र आ गई है या किसी हसीना ने ख्वाब में आने से इनकार कर दिया है? इमरान ने बड़ी मासूमियत से पूछा। नहीं बॉस, तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे शर्मनाक फ़ेल अंजाम दिया है, फॉर गॉड सेक मुझे माफ़ कर दो, जोसेफ बदस्तूर गिड़गिड़ाते हुए बोला। अच्छा, माफ़ कर दिया, इमरान ने भी मुतासिर कुन लहजे में जवाब दिया। ओह गुड बॉस, अब मुझे ज़रा अपनी टांग दिखाओ, जोसेफ ने कहा। जूता ना दिखाऊं तुम्हें, या फिर कहो तो हाथ दिखाऊं? इमरान पटड़ी से उतर गया, मगर जोसेफ संजीदा रहा। उसने इमरान की वो टांग उठाकर देखना शुरू कर दी जहां से उसने गोश्त काटा था। अरे मार डाला, तुम तो आदमखोर कबीले के सरदार हो, अब क्या बकिया गोश्त खाने का भी इरादा है? इमरान चीखा, जैसे वाकई उसका वास्ता किसी आदमखोर कबीले के सरदार से पड़ गया हो। बॉस, मैं अभी दवा बना कर लाता हूँ, देखना अफ्रीका की जड़ी बूटियाँ किस तरह तुम्हें ठीक करती हैं। जोसेफ उठ खड़ा हुआ। ये ज़ख्म भी तो अफ्रीका ही ने लगाया है, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन जोसेफ झोंपड़ी से बाहर जा चुका था। थोड़ी देर बाद वो हाथ में किसी झाड़ी के पत्ते उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने इमरान का ज़ख्म कपड़े से साफ करके घाव में वो पत्ते भरकर ऊपर से कपड़े से बांध दिया। और अब 1 घंटे बाद बॉस, आप ये भी ना बता सकेंगे कि ज़ख्म किस टांग पर हुआ था? जोसेफ ने उसे बड़े फ़ख्र से बताया और इमरान मुस्कुरा दिया। वाकई इन पत्तों के रखने से उसका दर्द यूं काफूर हो गया जैसे ये पत्ते जादू के बने हुए हों। हाँ, अब बताओ क्या चक्कर चल रहा है? इमरान ने जोसेफ से पूछा और जोसेफ ने तमाम तफसील बता दी
اور پھر جیب سے ایک فوٹو نکال کر عمران کے حوالے کر دیا، ساتھ ہی بلیک زیرو کا پیغام بھی دے دیا۔ عمران مسکرا دیا۔ اس نے صفدر سے میک اپ باکس نکالنے کے لیے کہا۔ صفدر نے ایمرجنسی میک اپ باکس نکال کر دے دیا۔ اس فوٹو کے مطابق عمران نے میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد اس کی شکل بالکل اس کے مطابق ہو چکی تھی۔ اب آپ کے زخم کا کیا حال ہے؟ جوزف نے پوچھا۔ درد تو غائب ہے، عمران نے جواب دیا، اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ادھر ادھر چل کر دیکھا، بالکل معمولی سا درد تھا جو صرف چلتے ہوئے محسوس ہوتا تھا، ورنہ معاملہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ بھائی جوزف، واپس دارالحکومت چل کر میں تمہیں دکان کھول دوں گا، تم تو اب پورے زبدتہ الحکمہ بن گئے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ جڑی بوٹیاں میں کہاں سے حاصل کروں گا؟ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، جڑی بوٹیوں کے بیج لے چلیں گے اور میں وہاں جڑی بوٹیوں کا فارم قائم کر لوں گا، تم حکیم بن بیٹھنا۔ واہ واہ، حکیم، عبد الجوزف، سلمہ، زبدتہ الحکمہ وغیرہ وغیرہ، عمران کی زبان چل نکلی۔ باس، حالات بہت نازک ہیں، جوزف نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ تم سے بھی زیادہ نازک ہیں؟ عمران نے معصومیت سے پوچھا، اور باقی لوگ اس طنز پر ہنس پڑے۔ باس پلیز، جوزف نے کھسیانے انداز میں کہا۔ جناب سردار انکانا ارشاد علی۔ عمران شاید وقت گزارنے کے موڈ میں تھا۔ باس، سفید فام سردار نے کہا ہے کہ تمام ساتھیوں کو آپ سمیت باندھ کر جھاڑی کے قریب باندھ دوں۔ جوزف نے شاید زبردستی فکرہ پورا کیا، اس لیے وہ قدرے بے ربط ہو گیا۔ ٹھیک ہے، باندھ کر پھینک دو، عمران نے بڑی بے فکری سے جواب دیا۔ باس، موسی و نشارہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، جوزف نے ایک اور اطلاع دی، کیونکہ اب اتنا وقت گزر چکا تھا جتنا نشارہ نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے چلو، عمران کو بھی خیال آ گیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آپ کے زخم کا کیا حال ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ عمران نے چل کر دیکھا، واقعی درد کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ واقعی افریقہ اسرار کا خزانہ واقع ہوا تھا۔ ہر حیرت انگیز بات جو بظاہر ناممکن نظر آتی ہے، افریقہ میں آ کر ممکن ہو جاتی ہے۔ عمران نے وہ جگہ دیکھی جہاں زخم تھا، اور جب پٹی ہٹائی تو وہاں نشان تک موجود نہ تھا۔ ساری محفل جوزف کی حکمت پر ایمان لے آئی۔ اچھا، میں چلتا ہوں، تم سفید فام آقا کے حکم کے مطابق ان سب کو باندھ کر وہاں ڈال دینا جہاں اس نے کہا تھا۔ اس طرح یہ فائدہ ہو جائے گا کہ تمام ٹیم اس خفیہ اڈے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے گی، عمران نے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمران اور جوزف جھونپڑی سے باہر نکل آئے۔ بستی میں وحشیوں کی آمد و رفت جاری تھی، مگر جوزف کی وجہ سے کسی نے ان سے سوال نہیں کیا، اور وہ جنگل سے ہوتے ہوئے جھاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ جھاڑی کے قریب ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئے۔ ابھی شاید بلیک زیرو نہیں آیا تھا۔ تم جاؤ جوزف، میں خود نشارہ کو مل لوں گا، عمران نے جوزف سے کہا، اور جوزف نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ جلد ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عمران وہیں درخت کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جھاڑی نے حرکت کی، اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے جھاڑی ایک طرف ہٹ گئی، اور پھر اس کی جگہ سے جہاں پہلے جھاڑی تھی، بلیک زیرو جو کہ نمبر 6 کے میک اپ میں تھا باہر آ گیا۔ وہ باہر نکل کر بڑے تجسس سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے انداز سے شاید بے چینی کی آمیزش بھی شامل تھی۔ عمران درخت کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ بلیک زیرو نے جب عمران کو دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے چونکا، لیکن پھر وہ ساکن ہو گیا۔ عمران تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ تم کون ہو؟ اس کے قریب پہنچتے ہی بلیک زیرو نے پوچھا۔ تمہارا خادم علی عمران، پرنس آف ڈھمپ، حال مقیم افریقہ، قید انکانا، جو نہ اپنا ہے نہ بیگانہ، بلکہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ عمران کی زبان چل پڑی۔ اف عمران صاحب، مگر آپ تو شدید زخمی تھے، بلیک زیرو نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ دراصل حکیم الحکمہ جناب عبد الجوزف فخر افریقہ کا علاج کیا تھا، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، حالات بے حد نازک ہیں، میں نے یہاں کا تمام نظام دیکھا ہے، بے حد وسیع و عریض انتظام کر رکھا ہے، دھڑا دھڑ یورینیم نکالا جا رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ پلانٹ لگا رکھا ہے، آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، بلیک زیرو نے اصل مطلب پر آتے ہوئے کہا۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہیں کھڑے گپ شپ لگانی ہے؟ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں کسی کی نظروں میں نہ آ جائیں۔ اوہ چلیے، آپ کا نمبر 3 ہے، اور آپ ڈاب کر کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی ہیں، بلیک زیرو نے نیچے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اور نمبر 3 کہاں ہے؟ عمران بھی اس کے پیچھے تھا۔ ہم یہاں سے سیدھے نمبر 3 کے کمرے میں جائیں گے، میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے، بلیک زیرو نے بڑا مبہم سا جواب دیا، اور عمران خاموش رہا۔ وہ سیڑھیاں اترتے چلے گئے اور پھر ایک دروازے میں داخل ہوئے تو وہ ایک بے حد وسیع و عریض میدان میں موجود تھے۔ عمران واقعی حیران رہ گیا۔ وہ تیزی سے ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہے اور ایک گیلری میں سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک موڑ پر ڈاب کر ان سے آ ٹکرایا۔ میرے ساتھ آؤ نمبر 6 اور نمبر 3، اس نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔
بلیک زیرو نے بڑے معنی خیز انداز میں عمران کی طرف دیکھا اور پھر ڈاپکر کے پیچھے چل دیا۔ عمران بھی ساتھ تھا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے ایک خاصے وسیع کمرے میں پہنچ گئے۔ بیٹھو، ڈاپکر نے کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں میز کے سامنے پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ڈاپکر بھی میز کے پیچھے ایک خاصی بڑی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ نمبر 6، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ڈاپکر نے پر اصرار سی مسکراہٹ سے کہا۔ پروگرام سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ڈاپکر کے چہرے پر اچانک شدید غصے کے آثار نظر آئے۔ اس کا دایاں ہاتھ میز کے کنارے پر تھا۔ اس کی انگلی نے حرکت کی اور پھر میز کے کنارے پر لگے ہوئے بے شمار بٹنوں میں سے ایک بٹن اس نے دبا دیا اور دوسرے لمحے بلیک زیرو اچھل پڑا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کرسی کے ساتھ آہنی حلقوں کے ساتھ جکڑے جا چکے تھے۔